اهدنا الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے. کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو. کلھا، ساری کی ساری آیات کو. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، بس ہم نے پکڑا ان کو جیسا کہ پکڑ ہوتی ہے غالب قوت والے کی. اکفارکم خیر من اولئکم، کیا یہ تمہارے کفار بہتر ہیں ان سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی برات ہے صحیفوں میں؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لینے والے ہیں؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب شکست کھائیں گے لشکر اور پھر جائیں گے پیٹھ دے کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القمر کا تیسرا رکوع آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس سے قبل گزشتہ درس میں قوم لوط کی تباہی کا تذکرہ ہوا. اس سے پہلے قوم سمود، پھر اس سے پہلے قوم عاد، اس سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی تباہیوں کے تذکرے آپ نے سنے. آج کے سبق کے اندر دنیاوی عذاب کا 5واں نمونہ جو قوم فرعون پہ اللہ کا عذاب ہے اس کا ذکر ہے اور مختصر ذکر ہے. واقعہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ فرعون اپنی حکومت کے نشے میں اتنا مست ہوا، اس بدبخت نے اپنے آپ کو رب کہلانا شروع کر دیا اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. اور اس نے یہ بھی کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کسی الہ کو نہیں جانتا. اور اس نے اپنے اس وزیر حامان سے یہ بھی کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. اے حامان، ایک اونچا سا مینارہ اور محل بنا جس کے اوپر چڑھ کر میں دیکھوں کہ موسیٰ کا الہ کہاں رہتا ہے. نعوذ باللہ. اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. یہ باتیں ساری اس بدبخت نے کہیں جن کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا. اور اس نے
جہاں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی وہاں اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بہت بے ادبی کی. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس بدبخت نے کہا ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا نعوذ باللہ یہ جو گھٹیا سا انسان ہے یہ بہتر ہے، نعوذ باللہ، ولا یکاد یبین، اور جو بیان کرنے کی قوت بھی پوری نہیں رکھتا، اٹک اٹک کر بولتا ہے، یہ میرے مقابلے میں کہاں سے بہتر آ گیا. اس بدبخت نے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی بھی انتہائیں کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بے ادبی میں بھی انتہائیں کی. برکت اللہ رب العزت نے اتمام حجت کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو بھائیوں کو بھیجا، معجزات دے کر بھیجا، دلائل دے کر بھیجا. دو بڑے معجزے عصا اور ید بیضا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیے. اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی سنبھلنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ وہ سمجھ جائیں اور توبہ کر لیں. بہرکیف وہ بگڑتا ہی گیا، ضد میں بڑھتا ہی گیا اور تکبر اور غرور میں آگے ہی چلتا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، وہاں شکست کھائی، پھر ظلم شروع کر دیے بنی اسرائیل پہ. کبھی بچوں کو ذبح کرتا، کبھی ان کو سولیوں پہ لٹکاتا. ظلم کا ایک بازار گرم کیا اس ظالم نے، اور وہ کہتا بس میں ہی میں ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن پھر جب اللہ نے پکڑا، ایسا پکڑا کہ عبرت کا نشان بنا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں ہر ظالم کو جو یہ سمجھے کہ میں ہی میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں، اور مظلوم پر ظلم کرے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، چاہے اس دور کے ہوں چاہے آج کے ہوں، فلسطین کے اندر یا کشمیر کے اندر یا جہاں بھی مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یہ جتنے بھی ظالم ہیں ان کو فرعون کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. جیسے وہ فرعون ظالم تھا، تباہ و برباد ہوا، انشاءاللہ اللہ کی پکڑ ہر ظالم پر ایسی آئے گی. بلکہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور جو دعوت لے کر آئے وہ سارے انبیاء کی متفقہ دعوت. کذبوا بآیاتنا کلھا، جھٹلایا انہوں نے ہماری ساری کی ساری آیات کو. موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کا، نعوذ باللہ من ذالک. مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا، اللہ نے وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، لیکن پھر بھی نہیں مانا. اور یہاں پہ اکثر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جادوگر جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، وہ کفر پر تھے نا، تبھی تو مقابلے کے لیے آئے، لیکن ضد پر نہیں تھے. فرعون مقابلے میں بھی تھا، ضد پر بھی تھا. یہی وجہ تھی کہ جادوگر پھر ایمان لے آئے. جب ان کو پتہ چل گیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، تو وہ ایمان لے آئے. لیکن فرعون چونکہ ضدی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا تھا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، تو یقیناً جانتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ علم ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو ضد کی وجہ سے نہیں مانتا. یہ بدبخت ضدی تھا اور اس ضد کے اوپر ڈٹا رہا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کو ایمان نصیب نہ ہوا اور اللہ کے عذاب کی بھیڑ چڑھ گیا. اللہ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، جھٹلایا انہوں نے ہماری ساری کی ساری آیتوں کو. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پس پکڑا ہم نے ان کو ایسی پکڑ ایسی آئی، اخذ عزیز، جو ایک غالب کی پکڑ ہوتی ہے. اللہ تو سب پہ غالب ہے نا، ساری کائنات کے جتنے بڑے بادشاہ بھی کیوں نہ ہوں، رب کے سامنے تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے نا. اخذ عزیز، اللہ نے پکڑی تو کیسی پکڑ، جو غالب کی پکڑ تھی. مقتدر، جو ایک قوت والے رب کی پکڑ تھی. فرعون کی طاقت، فرعون کی فوج رب کے امر کے آگے سب پہ بس. اللہ تعالیٰ نے اخذ عزیز مقتدر، غالب قوت والی پکڑ کے ساتھ پکڑ لیا. کہاں پکڑا؟ دریا کے اندر. اب سورۃ الشعراء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب راتوں رات اللہ کے امر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون نے کہا ان هؤلاء لشرذمة قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون.
یہ جناب چلے گئے اور ہمیں بتایا نہیں اور اس طرح گئے تو ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم سب جائیں گے اور ان کو پکڑ کے لائیں گے۔ اللہ نے کہا سب ہی جاؤ، یہی میرا امر ہے کہ تم سب ہی جاؤ۔ وہ جناب فوج لے کر پیچھے بھاگا اور جناب بڑے غصے میں ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کو پکڑ کے لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا سے راستے بنائے اور فرعون کو قوم سمیت غرق کر دیا۔ وما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ آسمان پہ کوئی رونے والا نہ زمین پہ، آج اس کی لاش اور میت پہ رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے بتا دیا یہ وہ متکبر تھا جو خدائی کی دعویٰ کیا کرتا تھا، اور آج دیکھو اس کا انجام اور اس کا حشر کیا ہوا۔ تو فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم۔ اب یہاں پہ 5 نمونے دنیاوی عذاب کے مکمل ہوئی ہے۔ قوم نوح کیسے غرق ہوئی، قوم عاد پہ کیسے طوفان آیا، قوم سمود کو کیسے چیخ کے ذریعے تباہ کیا، قوم لوط پہ کیسے پتھر برسائے گئے، قوم فرعون کو کیسے غرق کیا گیا، یہ ساری باتیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں یہ جو آج کے کافر ہیں یہ کیا زیادہ پاورفل ہیں ان سے؟ یہ بڑے طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور بہتر ہے جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا یہ تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا ان کے لیے کوئی براءت ہے صحیفوں میں، یا کوئی پہلی کتابوں میں کسی کتاب میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ بھائی یہ جو کافر ہیں نبی پاک کے دور کے ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی؟ کیا ہوگا ان کو، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب مؤخر کیا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کو پکڑنے والا اور پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے منتصر بدلہ لینے والے ہیں، مدد کی ہوئی یعنی ہم انتقام لیں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئیں گے اور آپ کی دعوت کو روکیں گے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ جنگ کر کے بدلہ لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آ جاؤ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب شکست کھائیں گے سارے لشکر اور پیٹھ دے کر بھاگیں گے۔ میرے نبی کے سپاہیوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں تم آؤ مقابلے میں، میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماؤں گا اور شکست کھا کے لشکر بھاگیں گے جیسے بدر میں بھاگے تھے۔ 313 نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقابلے کے اندر 1000 کا لشکر وہ اسلحے سے لیس۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ سارے جناب جو کچھ مارے گئے کچھ پکڑے گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، بھاگیں گے پیٹھ دے کر۔ تو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے امر کے مقابلے میں نہ کوئی ٹھہرا ہے اور نہ کوئی ٹھہر سکتا ہے۔ تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے، کذبوا بآیاتنا کلھا، جھٹلایا انہوں نے ہماری ساری آیات کو، فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، بس ہم نے ان کو پکڑا غالب قوت والی پکڑ کے ساتھ۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا یہ تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا ان کے لیے برات ہے کوئی صحیفوں میں۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے بدلہ لینے والے ہیں؟ سیہزم الجمع، ان قریب شکست کھا جائیں گے لشکر، ویولون الدبر، اور پھر جائیں گے